میں ارشاد ربانی ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیجیے محبوب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ہوا یعنی ان لوگوں کا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوشیاں منانا یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی درہم، دینار، ڈالر، ریال، کاروباری سامان، تجارت، بزنس، جائیدادیں، جمع پونجی، بینک بیلنس، دھن دولت، اس سے بہتر ہے کہ ایمان والا اللہ کے فضل پہ بھی خوشیاں منائے، اللہ کی رحمت پہ بھی خوشی کرتا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ خوشیاں منائیں، اور استقامت مفسرین میں فَلْيَفْرَحُوا بجائے یا کے انہوں نے اس صیغہ کو تا کے ساتھ بھی پڑھا ہے، پھر تلفظ بنتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ تم ایمان والوں کو خوشی کرنی چاہیے۔ فَلْتَفْرَحُوا بھی اس کو پڑھنا جائز ہے، کو امر حاصل معروف اکثر بے لام اور بے تا آتا ہے، لیکن اصل میں چونکہ یہ جیسے لیضربا ہے تو لے تضرب بھی تھا، لیکن اس کو لام مقصورہ اور بعد بوجہ کثرت استعمال ان کو حذف کر دیا گیا، اور یہاں ابتدا میں جو ساکن سے مشکل تھی پھر وہ امر کا جو مشہور و معروف کلیہ ہے حمزہ فصل کو مقصور اور مسبوق لانے کے حوالے سے، پھر اس حمزہ کو عین کلمہ دیکھتے ہوئے یہاں پر حمزہ وصلی مقصور لایا گیا۔ تو اگرچہ اس کو اضربوا بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ تضربوا، کہ تم لوگ ضرب کا کام کرو، تو یہاں بھی وہی ہے فَلْتَفْرَحُوا کہ ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ فرحت کا کام تم سر انجام دو، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ تم خود خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ان لوگوں میں بھی امر غائب کا صیغہ اہل ایمان کے لیے تھا، اور اب جب فَلْتَفْرَحُوا پڑھیں گے ہم تو مخاطبین یہاں پر وہ اہل ایمان ہوں گے، یعنی ایمان والوں تم خوشیاں مناؤ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اور رحمت باری تعالیٰ کس کو کہا جاتا ہے۔ الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن کی جلد 3 صفحہ 308 9 اور 10 تک اقوال صحابہ، آثار، احادیثوں سے فضل اللہ اور رحمت اللہ کو تفصیلی انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ المراد بفضل اللہ الاسلام فالمراد برحمتہ القرآن، وقال بعضهم المراد بفضل اللہ القرآن فالمراد برحمتہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین وہ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد دین اسلام ہے، اور اس کی رحمت سے مراد پاک قرآن ہے، اور بعض نے کہا نہیں، اللہ کا فضل قرآن مجید ہے اور اللہ کی رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمارے حضور پیارے نبی علیہ السلام کی ذات یہاں قرآن ہے، کیوں کہ 7واں پارہ قرآن پاک کا اس کا 7واں رکوع مشہور و معروف آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو چونکہ وہاں ذات مصطفیٰ رحمت بن کے آئی ہے، تو اس وجہ سے بفضل اللہ و برحمتہ
اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان والو، اسلام جیسی عظیم نعمت کے حصول پر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ کی بارگاہ میں آپ فرحت کا اظہار کرو، اظہار تشکر پیش کرو۔ قرآن مجید کی زیارت ہے، دیدار قرآن ہے، ناصرہ قرآن اور حفظ قرآن یا تفسیر قرآن، علم القرآن جو ہے وہ آپ کو فہم اس کی نصیب ہوئی ہے، تو بھی تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس رحمت پہ تمہیں خوش ہونا بھی چاہیے، خوشی کرنے بھی چاہیے۔ اور جس طرح اسلام اور قرآن ان دونوں عظیم چیزوں پر انسان کو فرحت کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ذکر مصطفیٰ پر حضور کے جہاں فضائل، کمالات، مناقب اور آپ کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہو تو وہاں بھی اہل ایمان کو خوش ہونا بھی چاہیے، خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نبی عطا فرمایا ہے، اور نبی بھی وہ جو نبی الانبیاء ہے، رسول بھی وہ جو رسول المرسلین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، امام الاولین والآخرین کہ جتنے گزر گئے ان سب کے امام بھی ہمارے حضور تھے، قیامت تک آنے والوں کے امام بھی ہمارے حضور ہیں، نبیوں کے نبی بھی ہمارے رسول اور رسولوں کے رسول بھی ہمارے ہی رسول ہیں۔ اور موجود ہے حدیث پاک میں جس کا ترجمہ فارسی میں ان الفاظ سے کیا گیا کہ جو پشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظر کی اور جب آپ نے نگاہ ڈالی شان مصطفیٰ کے باب میں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میں نبوت کا دعوت واپس کرنا چاہتا ہوں اور آنے والے آخری نبی کا میں امتی بننا چاہتا ہوں۔ یعنی ہم جس نبی کے نام لے رہا ہے ان کی عظمتیں اتنی ہیں، ان کی شان اتنی ہے کہ نبیوں نے نبوت اور رسالت کا تاج پہننے کے باوجود بھی حضور کی امت میں آنے کی اپیلیں اور آرزوئیں بارگاہ عزت میں پیش کی۔ ہم لوگ اعتقادیات کے لحاظ سے، ہم لوگ نظریات کے لحاظ سے، ایمانیات کے لحاظ سے تو بہت بڑے قسمت کے سکندر ہیں، لیکن سستی ہم میں فقط عمل میں آگے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کاہلی، یہ سستی، یہ غفلت، یہ ہمیں عمل کے میدان میں گھیر لیتی ہے۔ ورنہ جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے، ذات مصطفیٰ کے حوالہ سے، ملائکہ، آسمانی کتب اور جمی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے جو ہمارے عقائد ہیں اور ہمارا مذہب اور ہمارا مسلک ہے وہ انتہائی عظیم ہے۔ فقط ہم اہل سنت و جماعت میں سستی عمل کے میدان میں ہے کہ ہم لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، واجبات سے ہم غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں اور حضور کی سنتوں کا ہمیں کوئی فکر اور کوئی ہمارے پاس توجہ نہیں ہوتی، سنت حضور کی طرف قضا کر دیتے ہیں، واجب کی طرف آنا نصیب نہیں ہوتا، فرائض ہمارے قضا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بدعملی اور سستی معروفات میں اور اجتناب منہیات میں جو ہمارے پاس دلیری ہے، اگر ان چیزوں کو ختم کر دیں ہم تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہمارا عمل بھی ویسا بن جائے تو ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ایسا بھی میٹھا ہے کہ شہد کی مٹھاس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہمارا عقیدہ اتنی سفید ہے کہ دودھ کی سفیدی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا عقیدہ اتنی خوشبودار ہے، کستوری اور عطر میں ہمت نہیں کہ ہمارے عقیدے کی خوشبو کا مقابلہ کر سکے۔ فقط ہم لوگوں میں سستی عمل کے میدان میں، کوئی نماز سے ترک کر رہا ہے، کوئی آئے رمضان کو واپس خالی موڑ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک سے روگردانی کر رہا ہے کہ سستی اور غفلت میں ہے، کوئی ایسا ہے کہ وہ جہاں سے اس کو روکا گیا ہے وہی وہ جا کے اپنا سانس لیتا ہے، چاہے وہ رشوت ہے یا مکسنگ ہے یا ملاوٹ ہے یا چوری ہے، ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے، یعنی جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا انہی کاموں کو کرنے کی وجہ سے، اور جہاں سے ہمیں روکا گیا نہ روکنے کی وجہ سے، اور جو کام ہمارے ذمہ تھے ان کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر سستیاں آئی ہیں،
ان کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے، ورنہ جو ہمارا عقیدہ اور اعتقاد ہے رب کعبہ کی قسم، اگر ہم عمل اپنے اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق کریں تو ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا یار ہوگا۔ ہم لوگوں میں اعتقادیات کے لحاظ سے روشنی ہے، لیکن عملیات میں ہمارے پاس وہ نور اور وہ اجالا پورا ہم میں سے بعض کو نصیب نہیں ہے۔ حالانکہ اٹھائیے قرآن پاک اور 13واں پارہ ہے اس کا، اور اس کا 13واں رکوع ہے، سورۃ ابراہیم رکوع اول، اور پہلی آیت یہ ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الف لام میم الف لام را کتاب انزلناه إِلَيْكَ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک بھی کتاب انزلناه، ہذا کتاب، یہ کتاب ہے ایسی کہ انزلناه، جس کتاب کو محبوب ہم نے اتارا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ کیوں؟ فرمایا لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال کے لے آئیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ حضور کی بعثت کا مقصد، آمد مصطفیٰ کا مقصد، ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ، اعلان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی امت اندھیروں سے نکل آئے۔ نزول قرآن کا سبب یہی ہے کہ حضور کی امت اندھیروں سے نکل کر اجالوں اور نور اور روشنی کی طرف آ جائے۔ جس طرح ہمیں حکم ہے کہ ہم اعتقاد باطل کو چھوڑ دیں، عقیدہ فاسدہ کو چھوڑ دیں، اور ہم گمان فاسد کو چھوڑ دیں، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کبھی کو بھی چھوڑ دیں، قول کبھی کو بھی چھوڑ دیں، فعل کبھی کو بھی چھوڑ دیں۔ جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے انہی کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا وہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح آپ اور میں، ہم کلمہ پڑھنے والے، یقیناً ہمارا اتنی جذبہ کامل ہے اور ہمارا عقیدہ اتنی مضبوط ہے، ہم ایمان ایقان کلمے کے ساتھ اتنی مخلص ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک یقیناً اتنا اپنے اندر وہ اعتماد رکھتا ہے کہ اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو جان دے دوں گا، لیکن کلمہ نہیں دوں گا۔ مرنا پڑا تو مر جاؤں گا، لیکن ایمان نہیں بیچوں گا۔ مجھے اس دنیا سے مطلب ہے کہ جتنے مسائل برداشت کرنے پڑے کر لوں گا، لیکن میں ایمان اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح ہم لوگ کفر کو پسند نہیں کرتے، منافقت کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے، جس طرح ہم لوگ یہودیت کو، عیسائیت کو، مجوسیت کو، بت پرستی کو اب ہم کلمہ پڑھنے والے پسند نہیں کرتے، جب ہم وہی بد عملیاں جو کفار میں ہیں، وہی بد اعتقادیاں اور ہمارے کبیرہ جو جاہل لوگوں کو ہے، جب ہم ان سے نفرت شروع کریں گے تو اس وقت ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فیض ملنا شروع ہو جائے۔ کیا سمجھا آپ نے کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھنے والے کبھی ہم ایمان ایقان اسلام جیسی عظیم دولت کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کبھی یہودیت کی طرف نہیں جائیں، مجوسیت کی طرف انشاءاللہ کبھی نہیں جائیں، بت پرستی ہے چاہے شرک ہے، جس طرح ان کاموں سے ہمیں نفرت ہے، یہودیت سے، عیسائیت سے، مجوسیت، بت پرستی سے، جب ہمیں اسی طرح کی نفرت آئے کہ زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، لواطت سے، سود سے، رشوت اور مسلم ملاوٹ سے، اس وقت ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فیض ملنا شروع ہو جائے۔ ابھی ہم بد عقیدگی سے پوری نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں اکثر ایسے ہیں وہ بد عملی سے نفرت نہیں کرتے، وہ بد اعتقادی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن بد افعالی سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عمل کے میدان میں اترنے نہیں دیتی، اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ نبی کے اندر ہمیں سرخرو ہونے سے مانے ہیں، ورنہ جس طرح ہمارے عقائد ہیں اور ہمارے اعتقادات ہیں، اگر ہمارے اعمال بھی ویسے ہو جائے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ہم انشاءاللہ نجات پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہاں لفظ کیا ہے کہ تخرج الناس من الظلمات الی النور،
کہ محبوب تم نکال کے لے آؤ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ یہاں اندھیرے اعتقاد کے مراد نہیں ہے، دونوں ہی مراد ہے کہ محبوب آپ کو بھیج کر ہم نے انسانوں کو یہ احساس دینا ہے کہ وہ اندھیروں میں نہ رہے، وہ ایمان، اسلام اور آپ کی سنت کی بہار کے اجالے میں آ جائے۔ حضور کی آمد کا مقصد فقط عقیدے درست کرنا نہیں، عقیدوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے عملوں کو درست کرنا بھی یہ حضور کی بعثت آمد کا ایک مقصد ہے۔ حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں نے تمہارے اخلاق کو بھی تمام کرنا ہے اور میں نے تم اپنی سیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمانے ہیں۔ تو ہم احباب جتنا آپ تشریف فرما اور میں بندہ رہ کر اب ہم اس طرف توجہ دیں۔ اکثر آپ نے اکثر یہ بات ایسے ہوں گے کہ جن کی پہلے سے توجہ ہوگی کہ ہم نے ہر ظلمت سے کنارہ کرنا ہے، ہم نے ہر طریقے سے بچنا ہے، ہم نے ہر اندھیرے سے دور بھاگنا ہے، چاہے وہ اندھیرا، چاہے وہ ظلمت، چاہے وہ طریقی آپ بد مذہبی کی ہے یا بد مسلکی کی ہے یا بد فعلی بد کرداری کی ہے۔ جب ہمیں ہمارا قسم اندھیروں سے نفرت ہوگی اور اجالوں سے پیار ہوگا، یقیناً اس وقت ہم حضور کی آمد کے پورے فیض سے مالامال ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، میلاد مصطفیٰ کی محافل بھی سجائیں گے، جلوس میں بھی آئیں گے، جھنڈے بھی اٹھائیں گے اور نعرے بھی لگاتے رہ جائیں گے، لیکن ہم سے رشوت نہیں چھوٹ سکتی، آپ نے ڈیوٹی میں کمزوری اور کوتاہی ضرور رکھنی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ پھر آپ ایک حصہ عمل کرنا چاہتے جبکہ دوسرے حصوں کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں 3 پارہ اور اس کا 12واں رکوع ہے، سورہ آل عمران 4 رکوع میں پہلی آیت اس کے اللہ رب العزت نے فرمایا قل فرما دیجیے محبوب ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مصطفیٰ کی اتباع کرو، میری اتباع کریں، حضور کی تم اتباع کریں۔ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور محبت کے دعوے دار ہو، بلکہ موجود ہے 6 پارہ قرآن پاک اور اس کا 7واں رکوع ہے، سورہ المائدہ رکوع اس کا 3 ہے، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب اور اس کے محب ہیں۔ یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہودیوں نے اپنے بارے کہا کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیٹوں والا نہیں، اولاد سے پاک ہے۔ قرآن گواہ ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، فلم یولد، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اللہ کے والدین، نہ اس کے بہن ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ پوتے، نہ پوتیاں، نہ نواسے، نہ نواسی ہیں، کہ جب اللہ اولاد سے پاک ہے تو پھر یہودیوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، استغفر اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم اللہ کے یار دوست ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کے لوگوں کو کہہ دو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر زندگی ویسے گزارو جس طرح محبوب آپ نے گزاری ہے، اور جو آپ کی سنت کا تقاضا ہے یہ لوگ ویسے زندگی گزارے، تو پھر یحببکم اللہ، ان کو کہہ دو پھر محبوب تم ہو گے، محب میں خدا خود بن جاؤ۔ جو چاہتا ہے کہ میری اللہ سے سنگت ہو، یاری ہو، دوستی ہو، یارانہ ہو، فرینڈشپ ہو، دوستانہ ہو، قرآن کہتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اتباع رسول کرے، حضور کی اتباع اور پیروی کرے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا طرز طریقہ طور انداز ویسا ہی ہو جس طرح حضور کی سنت کا تقاضا، اور حضور کی سنت آج جس طرح چاہتی ہے بندہ ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھال دے اس راستے میں جو راستہ حضور کی سیرت اور سنت والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر تم سے محبت خود اللہ ہی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، خطاؤں سے درگزر کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
جب یہودیوں کے اتنے بڑے دعوے کو توڑ دیا گیا ہے، یہودیوں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محب یا محبوب ہیں، جب کہ تم اتباع رسول نہیں کرتے. یعنی یہودی اس دعویٰ میں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں جھوٹے کیوں قرار دیے گئے کہ وہ لوگ حضور کی اتباع نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے تھے. جب خیر ہو اور ہمارے آقا کی سنت پہ عمل نہ کرے وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جو ہو بھی حضور کا نام لینے والا، جھنڈیاں لگانے والا، جھنڈے اٹھانے والا اور محافل ناک سجانے والا اور ساتھ ہی دے کے پکوان کے خرچ کرنے والا، وہ پھر بھی حضور کی سیرت اور سنت کو قبول نہ کرے تو یقیناً اس جیسا بھی بدبخت زمانے میں کوئی ہوگا مشکل. تو جب اتنی تو پہچان گیا کہ تیرے لیے حضور کی ذات رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور فضل کبریا بھی ہے، رضائے خدا ہے اور ذات مصطفیٰ تیرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور حضور کے آنے سے یہ بہاریں آئی، حضور کے آنے سے اللہ کے فضل اور رحمت اور کرم کے بادل پر سے اور وہاں سے بارشیں آئی. جب اتنی تو جانتا ہے تو پھر اتنی بھی جان لینا کہ جو عمل حضور کا ہے میرے لیے وہی ذریعہ نجات ہے. موجود حدیث پاک میں ایک صحابی پیلے کلر کا سوٹ پہن کر حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور کو وہ لباس پسند نہ آیا. حضور نے فرمایا یہ کون سا لباس انہوں نے پہن رکھا ہے؟ جب اتنا حضور نے فرمایا نا وہ صحابی کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلا گیا اپنے گھر. اس نے وہی سوٹ اتارا اور اس کی جگہ اس نے چینج کیا. اس سوٹ کو صحابی نے اتار کر چولہے میں ڈال دیا اور اس نے جا کر اس کو جلا دیا. کچھ دیر بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا. یعنی جس لباس کو حضور نے پسند نہ کیا صحابی نے جا کر اس لباس کو چولہے میں ڈال دیا اور اس نے جا کر اس کو تندور میں پھینک دیا. جل گیا وہ لباس، راکھ بن گیا. نیا لباس پہن کر سوٹ چینج کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں گھر پر گیا تھا. کیوں؟ حضور کپڑے چینج کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا وہ دوسرا لباس کہاں ہے میرا جو ابھی کچھ دیر پہلے پہن کے آیا تھا؟ عرض کیا رسول اللہ احرقت تو میں نے اس کو جلا دیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ ہمارے گھر میں رہے گی، ہم سے گوارا نہیں. جو چیز آپ کو پسند نہیں ہم نہ اس کو پہنیں گے نہ گھر میں رکھیں گے. حضور نے فرمایا اگر تو وہ لباس کسی عورت کو دے دیتا، کیونکہ اس کا کلر ایسا تھا کہ اکثر وہ کلر کپڑوں کا عورتیں پہنا کرتی تھی اس دور میں، تو حضور نے فرمایا اگر وہ چادر پر وہ لباس اگر تو کسی عورت کو دے دیتا تو کہا حضور میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ جو چیز یار کو پسند نہ ہو اور وہ میرے گھر میں موجود ہے. صحابہ کرام نے تو یہاں تک حضور کی اتباع میں قدم اٹھایا. اور ایک صحابی انگوٹھی پہن کر آیا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. حضور کو وہ فس اور انگوٹھی پسند نہ آئی. انہوں نے فرمایا یہ کون سی چیز پورے پہن رکھی ہے؟ اس صحابی نے وہی کھڑے کھڑے اس انگوٹھی کو اٹھا کر اور یعنی کہ اتار کر اس نے پہن دیا اور پھر دیکھا نہیں کہ یہ سونا ہے. توجہ بھی نہیں کی کہ بس جو چیز یار کو پسند نہیں چاہے چاندی ہے یا سونا ہے وہ ہمارے لیے بیکار ہے. اس حد تک جانا پڑے گا تب جا کر حضور کی آمد کے پورے فیوز و برکات انوار و تجلیات سے ہمیں واقعی نہیں سمجھے. ہم کہتے ہیں کہ فقط ہم دیگیں پکا رہے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر لیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی دیگیں اور دیگوں کے چاول یہ آلہ ہے کہ نماز آلہ ہے؟ نماز آلہ ہے اور روزہ آلہ ہے، حج آلہ ہے، عمرہ آلہ ہے. تو جو چیزیں اعلیٰ ہیں مقصد ان محافل کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں چارج ہو جائیں، ہمیں پھر اسلام کی روشنی اور اسلام کی روشنی سے اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے تاکہ ہم سستی نہ برتیں اور کاہلی سے دور رہیں کہ کہیں ہم بدعملی کے شکار نہ ہو جائیں. ان محافل کے انعقاد کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ زمانے کو بتایا جائے کہ جب حضور نہ آئے تھے زمانے میں حالات کیا تھے، حضور آئے تو کیسی بہاریں آئے. جب حضور نہ آئے تھے اس وقت ظلمات تھے، تاریکیاں تھیں، اندھیرے تھے. خود قرآن اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے، لوگ بھٹک چکے تھے، بہر چکے تھے، صراط مستقیم سے کوس دور تھے اور ہدایت نام کی چیز انہیں کوئی نصیب نہ ہوئی.
یہ ساری ہدایت، روشنی، توحید باری تعالیٰ، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے کا علم، یقین کامل، یہ ساری برکتیں، یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے۔ اور ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے زمانے میں کہ جب لوگ طواف کعبہ کرنے والے ہوتے تو لباس بدن سے اتار دیتے، اگر وہ کعبے کے اندر داخل ہو جاتا تو 300 سال مورتیاں تھیں، پکچرز تھیں اور وہاں پر رکھے ہوئے بت تھے، پیتل کے، تانبے اور لوہے کے، لوگ جھک جھک کے ان کو سجدہ کرتا، اللہ کو سجدہ کرنا اس دور کے اکثر لوگوں کو نصیب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں ہمارا سر نگو ہونا اور اس کے لیے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ ساری بہار بھی، یہ بہار برکت آمد مصطفیٰ ہے۔ مطلب اس طرح کے محافل جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں دو چیزیں ہمیں ان محافل میں یاد رکھنی ہے۔ ایک ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب حضور نہ